بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کو واقعہ کربلا کے پیچھے چھپی ہوئی وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کا یزید کے ساتھ بیعت نہ کرنا اس واقعہ کی اصل وجہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی دشمنی اور نفرتوں سے شروع ہوا، جس کے چلتے چلتے آخر میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مکہ میں خاندان قریش میں دو سگے بھائی ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم تھا اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم ایک نیک دل انسان تھا، اس لیے معاشرے میں اس کی بہت عزت تھی۔ دوسری طرف اس کا سگا بھائی امیہ تھا، جو ظالم تھا اور ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اور ہاشم کی طرح اس سے بڑا مقام حاصل نہیں تھا۔ امیہ کے دل میں اپنے بھائی ہاشم کے لیے دشمنی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ امیہ ساری زندگی یہی کوشش کرتا رہا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی ہاشم سے آگے بڑھے، لیکن وہ ناکام رہا اور پورے معاشرے میں ہاشم کی عزت تھی۔ اس لیے امیہ نے ساری زندگی ہاشم کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھی اور آنے والی اپنی اولادوں کے دل میں بھی نفرت کھول کر چلا گیا۔ اسی طرح یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا، امیہ کی اولاد اور بنی ہاشم کی اولاد، دو قبیلے ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے دو جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بنی ہاشم کے قبیلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیارے نبی سرکار دو عالم کی آمد ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ تشریف لائے۔ اس طرح جب پیارے نبی کی عمر 40 سال ہوئی تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مکہ میں تبلیغ کرنے لگے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ اس وقت سب کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف بنی امیہ قبیلے کو ہوئی جب ہاشم قبیلے میں پیارے نبی سرکار دو عالم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ بنی امیہ نے پیارے نبی کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ مکہ سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں ان کا ایک بہت بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، جسے بنی امیہ کے لوگوں نے سازش کر کے شہید کر دیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، آپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھتے وقت بنی امیہ کے لوگوں میں سے ایک نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیہ قبیلے کا معاویہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، لیکن حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، جس سے معاویہ ناراض ہو گیا اور ملک شام سے اپنا لشکر لے کر حضرت حسن کی طرف چل پڑا۔ اس اللہ تعالی عنہ اور معاویہ آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تباہ کاریوں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں جنہیں آپ کو ماننا پڑے گا۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے جب تک مسلمان مل کر مشورہ نہ کر لیں، تب تک آپ میں سے اور آپ کی اولاد میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سب شرطوں کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد وہ دور آیا، معاویہ نے بنا کسی کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھا دیا۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، جس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں، اگر میری بیعت نہ مانی تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کر مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مولا حسین چاہتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کی
ہرگز لائق نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی سارے خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت ہرگز منظور نہیں کریں گے۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کے کوفہ کی جانب تیاری کرنے لگے۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی کہ یہاں کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور جو لوگ بیعت کر چکے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور جن لوگوں کو ڈرایا دھمکایا وہ لوگ بیعت سے مکر گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے تھے اب وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر ہی تو کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانی اور آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا، تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پر پہنچے، وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے بتایا اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر تھا۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ مولا حسین کے لیے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 72 لوگوں کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیجا، پھر بھی یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اس وقت سوائے نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پہ بھی فوج کھڑی ہو گئی۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید پیاس اور گرمی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، ان سب نے بچوں اور عورتوں کا برا حال کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی خبر مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔
فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ ایک دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقینی ہے، رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے سب بتیاں بجھا دی تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ آخرکار 10 محرم کا دن آ گیا۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینوں کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ لے کر نہر فرات پر پہنچے۔ فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آگے آئے۔ 22,000 کی فوج تھی۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے آپ پہ حملہ کر سکیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور اور بہت بہادر تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے اور پھر آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے اور آپ کو بھی شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ مولا حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ مولا حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن ہو گیا تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ کافی لمبا وقت لڑنے کے بعد آخرکار عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کا ہی یزیدی فوج انتظار کر رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو شمر نے تلوار مار کے آپ کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر کو رکھ کے پورا کوفہ گھمایا گیا اور عورتوں کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یزید مولا حسین علیہ السلام کے مبارک دانتوں پر چھڑی چلانے لگا تو وہاں پہ حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، جو وہاں پر قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ یزید کی یہ گھٹیا حرکت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ سکی۔ پھر آپ آگے آئی اور آپ نے ایک زبردست خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پہ وہ خطبہ سن سکتے ہیں، وہ ویڈیو وہاں موجود ہے۔